اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مٹھی گندم کے دانوں پر سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس عمل کے کتنے فوائد ہیں، یہ ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اللہ کریم کے کرم سے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند بھی آئے گی۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ تو میں سب سے پہلے سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کی فضیلت پر ایک دو احادیث مبارکہ آپ کی گزارش گوش کروں گا تاکہ اس وظیفے کی فضیلت، اس وظیفے کی قدر و منزلت جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے واضح اور عیاں ہو جائے۔ یوں تو پورا قرآن پاک بے حد فضائل کا حامل ہے، لیکن سورۃ اخلاص جو 4 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کے 50 سالوں کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ایک بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص جو ہے پڑھتی ہوئی سنا تو فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص نے جس نے سورۃ اخلاص ایک بار پڑھی تو فرمایا کہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری روایات میں ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے 2 مرتبہ پڑھی تو اس نے گویا 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی گویا اس نے پورا قرآن پڑھا، اور جس نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ بہت زیادہ لمبی فضیلت ہے اس سورت کی، اگر میں سنانے پہ آ جاؤں تو ٹائم بہت آگے چلا جائے گا۔ آخری حدیث سورۃ اخلاص پر کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہے، یعنی مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ وہ قرابت داروں، رشتہ داروں کو بھی دینے لگ گیا۔ تو ویور یہ صورت جو ہے اخلاص قل هو اللہ احد کی فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ایک حدیث مبارکہ، 2 حدیث مبارکہ سورۃ کوثر پر، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ وظیفے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ دوستوں کو دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ کوثر جو ہے غربت تنگ دستی کو ختم کرتی ہے۔
سورت کوثر یہ وہ سورت ہے، اگر اس کو عمر بھر میں ساری زندگی میں 1000 دفعہ پڑھا جائے تو خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آب کوثر اللہ کریم اسے نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر شب جمعہ میں یعنی جمعے کی رات میں 1000 بار پڑھے گا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو سورت کوثر جو ہے اس کا بھی ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی فضیلت ہے۔ سورت کوثر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن میں بہت فضیلت حاصل ہے۔ اس سورت کو اس وقت نازل کیا گیا جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہو گئے۔ تب سورت الکوثر کا نزول ہوا اور اس سورت میں ان لوگوں کو ابتر کہا گیا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا۔ تو دیگر دونوں صورتیں انتہائی فضیلت کی حامل ہیں، انتہائی جو ہے زبردست صورتیں ہیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ غربت کا شکار ہیں تو سورت اخلاص اور سورت کوثر کی اس عمل سے آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کا گھر رحمتوں کا خزینہ بن سکتا ہے، آپ کا گھر جو ہے خوشیوں کی آماجگاہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اور کافی سارے الحمدللہ دوست احباب ہیں جنہوں نے اس وظیفے سے بہت کچھ پایا، بہت کچھ انہیں ملا۔ تو آپ بھی وقت مت ضائع کیجیے گا، اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے اللہ آپ کو بھی دین دنیا کی عزتوں سے، رزق سے، مال و دولت اور شان و شوکت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں کس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو ویور آپ نے ایک مٹھی گندم کی لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس گندم نہ ہو آپ چاول بھی لے سکتے ہیں، چاول نہ ہو آپ جو بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی جنس جو ملتی جلتی ہو گندم کے ساتھ آپ وہ لے سکتے ہیں۔ مکئی کے دانوں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو افضل جو بہتر اس میں ہے وہ جو اور مکئی کے دانوں پہ ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درمیان کے اندر سورت کوثر اور سورت اخلاص الگ الگ 333 مرتبہ سورت اخلاص اور 333 مرتبہ سورت الکوثر شریف پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان گندم، جو، مکئی، باجرہ جو بھی جنس ہے آپ کے پاس آپ نے اسے دم کرنا ہے، اس پر پھونک مارنی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے تازہ نیا وضو کرنا ہے۔ اس وضو کرنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس جنس کو جو آپ کے پاس ہے، گندم ہے یا جو کچھ بھی ہے، آپ نے اسے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ جو کچھ بھی قرآن مجید میں سے آپ کو آتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ شکرانے کے 2 رکعت۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا میرا شکر کرو گے اللہ کریم نے فرمایا اتنا زیادہ دوں گا۔ شکر اس چیز کا کرنا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں نے تیرا قرآن پڑھا، تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، مالک میں نے یہ جو عمل کیا ہے اس عمل کے اندر مجھے کامیابی نصیب فرما۔ اس کے بعد وہ جو آپ کے پاس گندم، جو، مکئی جو کچھ بھی ہے ان دانوں کو آپ اپنے گھر میں کسی کونے میں، کسی جگہ میں، کسی الماری میں، کسی جگہ سیف جگہ پہ رکھ دیں۔ پورا سال آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی کمی پیشی ہو رہی ہے تو ان گندم کے دانوں کو آپ نے پیس لینا ہے اور پیس لینے کے بعد اپنے گھر کے مختلف کونوں میں رکھ دیں۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ کے رزق میں، مال و جان، اولاد میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور آپ کی تمام دینی دنیاوی جو حاجات ہیں اللہ کریم کے کرم سے پوری ہوگی۔ تو آج کا یہ زبردست وظیفہ اور آسان ترین وظیفہ آپ کے سپرد کیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔